السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہم لوگ خیریت سے؟ آج ہم قرآن اور حدیث کا ٹاپک لے کر آئے ہیں کہ جو چھوٹی چھوٹی حدیثیں اور قرآن کی چھوٹی آیتیں جو آپ کے لیے آپ کی زندگی میں بہت کام آتی ہیں، یعنی آپ کی ریگولر لائف کے ہی لیے ہوتی ہے، یہ جو اللہ تعالیٰ نے اپنی قرآن پاک میں ارشاد فرمایا اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم طریقے بتائے ہیں، اس کے حوالے سے آپ لوگ کے یہ آج کا سیشن ہے۔ تو انشاءاللہ آپ کے لیے بہت فائدہ مند ہوگا اگر آپ یہ سیکھیں گے، سمجھیں گے اور خود پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ لوگ کو بہت انٹرسٹ آئے گا، آپ کو قرآن و حدیث پڑھنے کا شوق پیدا ہوگا، تو آپ اپنے ہی ان جو معاملات ہیں خود ہی حل کر سکتے ہیں، نہ کہ آپ کو کسی باب بزرگ کے پاس جانے کی ضرورت ہے، نہ کسی فرقہ واریت میں پڑھنے کی ضرورت ہے۔ آپ قرآن و حدیث کو پڑھیں، خود پڑھیں، اپنے گھر والوں کو پڑھ کے سنائیں، ان کو بھی انٹرسٹ آئے گا، وہ بھی پڑھیں گے، ان کو دعوت دیں، ان کو بھی، پھر آپ بھی خود دعوت کے کام میں شریک ہوں، کیونکہ یہ بھی آپ کی بھی ذمہ داری ہے، نہ کہ کسی مولوی کی، نہ کسی فرقے کی۔ آپ لوگوں کو مسلمان بنائیں، یہ آپ لوگ کے لیے بہت زیادہ قیامت کے دن اجر ثابت ہوگا۔ حدیث میں آتا ہے کہ اگر کوئی ایک شخص تمہارے کہنے سے مسلمان ہو جاتا ہے اور وہ اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت قبول کر لیتا ہے تو یہ تمہارے لیے 100 سرخ اونٹوں سے بہتر ہے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو کسی جہاد پہ بھیجنے سے پہلے ارشاد فرمایا تھا۔ تو آج یہ جو ہم قرآن و حدیث کی چھوٹی آیتیں اور حدیثیں لے کر آئے ہیں جو آپ کی ریگولر لائف میں بہت کام آتی ہیں، یعنی آپ کے حصہ ہے زندگی کا، تو آئیے اس کو اسٹارٹ کرتا ہوں میں۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 3514۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یعنی اگر کوئی شخص بلا اجازت تمہارے گھر میں جھانکے اور تم اسے کنکری مارو جس سے اس کی آنکھ پھوٹ جائے تو تم پر کوئی گناہ نہیں۔ اور یہ حدیث متفق علیہ حدیث ہے، یعنی سب اس پہ متفق ہیں۔ یعنی اگر کوئی بنا اجازت جھانکتا ہے، یعنی یہاں پہ بتانے کا مقصد ہے کہ جھانکنا کسی کے گھر میں کتنی بری بات ہے، اور آج کل ہم لوگ تو جھانکا تاکہ ایسے کر رہے ہوتے ہیں، یعنی حالانکہ وہ آ گئے، دوربین آ گئی ہے، کیمرے کو زوم کر کے ہم لوگ دوسرے کے گھروں میں ماں بہن بیٹیوں کے دیکھ رہے ہوتے ہیں، جبکہ آپ کے گھر میں ہی خود ماں بہن بیٹیاں ہوتی ہیں۔ اور کتنا بڑا برا عمل ہے کہ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ اگر تم نے اس کو کنکری ماری، اس کی آنکھ پھوٹ گئی تو اس شخص کے اوپر کوئی گناہ نہیں جس نے آنکھ پھوڑی ہے۔ تو کوشش کریں کہ آپ ان برے کاموں سے بچیں۔ ان حدیثوں کو پڑھنے کا اور آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کو پتہ چلے کہ یہ جو آپ چھوٹی بات سمجھتے ہیں یا چھوٹی حرکت سمجھتے ہیں، یہ کتنا بڑا گناہ ہوتا ہے۔ کچھ مولوی تو ان چکروں میں ہوتے ہیں کہ عورتوں کو ہاتھ پھیرتے ہیں، جسم میں لپیٹتے ہیں، وہ تو آپ نے ویڈیو دیکھی ہے، یوٹیوب پہ موجود ہے سارے مولوی مفتیوں کی۔ اور اللہ کے رسول یہاں یہ فرمائے کہ جھانکنے پر کسی غیر گھر میں، اور اگر آنکھ پھوڑ بھی دی جائے تو اس شخص پہ گناہ نہیں جس نے آنکھ پھوڑی ہے۔ تو مولویوں کے چکر میں نہ رہیں، آپ خود قرآن و حدیث کو پڑھیں، اپنے ایمان کی حفاظت کریں اور مسلمان بنیں۔ دوسرا، اللہ تعالیٰ سورہ جمعہ میں ارشاد فرماتا ہے، آیت نمبر 5، جن لوگوں کو تورات کا حامل بنایا گیا تھا، یعنی علم دیا گیا تھا، مگر انہوں نے اس کا بار نہ اٹھایا، یعنی اس کا بوجھ نہیں اٹھایا، یعنی حق ادا نہیں کیا، ان کی مثال اس گدھے کی سی ہے جس پہ کتابیں لدی ہوئی ہوں۔ اس سے بھی زیادہ بری مثال ہے ان لوگوں کی جنہوں نے اللہ کی آیت کو جھٹلا دیا۔ ایسے ظالموں کو اللہ ہدایت نہیں دیتا، یعنی ہدایت نہیں کرتا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو کتاب دی، اس کا علم بھی سکھایا، اور علم سکھانے کے بعد انہوں نے جو اس کے ساتھ کیا، اس کو علم سیکھ تو لیا مگر اس کو بتایا نہیں، لوگوں کو صحیح علم نہیں بتایا۔ اور اس میں جیسے آج کے علماء ہیں کہ وہ نہیں بتاتے، حالانکہ بخاری مسلم میں حدیث موجود ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے حق میں جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتائی، اور بنو امیہ اور جو ان کے درمیان جنگ ہوئی اس کے لیے بھی 2812 حدیث ہے، اور باقی حدیثیں ہیں مگر لوگ چھپاتے ہیں۔ اس میں کوئی بری بات نہیں ہے، جو ایک چیز اللہ کے رسول نے فرمائی اس پہ تم کس بات سے مطلب بغض رکھتے ہو، کہ اللہ کے رسول سے بغض رکھتے ہو یا اللہ کے رسول کی بات سے بغض رکھتے ہو۔ بہرحال اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ہدایت دے اور حق بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں بھی اللہ تعالیٰ حق بات کہنے، سننے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قبول کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ سورہ اعراف آیت نمبر 157 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے،
بس آج یہ رحمت ان لوگوں کا حصہ ہے جو اس پیغمبر نبی امی کی پیروی اختیار کریں۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ آج رحمت ان لوگوں کے حصے میں آ گئی ہے، یعنی کمپلیٹ ہو گئی ہے، جو اس نبی امی آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اختیار کرے، نہ کہ کسی باب بزرگ کی جو آج لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیروی چھوڑ کے دوسروں کی پیروی اختیار کر لی ہے اور اللہ کے رسول کو پچھے پشت ڈال دیا ہے۔ قرآن آپ کو پتہ ہے کہ الماریوں کے علاوہ اور کہیں نہیں رکھا ہوتا، مسجد میں ہے، گھروں میں ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث تو پڑھنا ہی کوئی گوارہ نہیں کرتا، چاہے وہ کوئی بھی ہو۔ بس سب اپنے باب بزرگ کی کہانیاں قصے سن کے ہی جنتوں میں گھوم رہے ہیں، جبکہ ایسا کچھ نہیں ہے، جس کا ذکر انہیں اپنے ہاں تورات اور انجیل میں لکھا ہوا ملتا ہے۔ یعنی اہل کتاب کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ تمہیں تورات اور انجیل میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ملتا ہے، اور وہ جانتے تھے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے۔ وہ انہیں ان نیکی کا حکم دیتے ہیں اور بدی سے روکتا ہے، یعنی جو نبی ہے وہ انہیں نیکی کا حکم دیتا ہے اور بدی سے، برائی سے روکتا ہے، ان کے لیے پاک چیزیں حلال اور ناپاک چیزیں حرام کرتا ہے، اور ان پر سے وہ بوجھ اتارتا ہے جو ان پر لدے ہوئے تھے، اور وہ بندشیں کھولتا ہے جن میں وہ جکڑے ہوئے تھے۔ لہذا جو لوگ اس پر ایمان لائیں اور اس کی حمایت اور نصرت کریں۔ یہاں اللہ تعالیٰ پھر وہی بتا رہا ہے جو میں نے آپ کو پہلے کہا تھا کہ پچھلی ویڈیو میں، کہ اللہ تعالیٰ یہاں بتا رہا ہے جو اس نبی پر ایمان لائے، حمایت کرے اور نصرت، یعنی مدد کرے اور نصرت کریں اس کی، اور اس روشنی کی پیروی اختیار کریں جو اس کے ساتھ نازل کی گئی ہے، یعنی قرآن پاک، وہی فلاح پانے والے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے صاف صاف بتا دیا ہے کہ اس نبی کی جو پیروی اختیار کرے گا، جو اس پہ نازل ہوئی، یعنی قرآن اس پہ نازل ہوا ہے، تو وہ ہدایت پالے گا اور وہ کامیاب ہو جائے گا۔ دوسرا اللہ تعالیٰ سورہ آل عمران میں ارشاد فرماتا ہے، آیت نمبر ہے 55، وہ اللہ کی خفیہ تدبیر ہی تھی جب اس نے کہا کہ اے عیسیٰ اب میں تجھے واپس کر لوں گا، یعنی آسمان پہ اٹھا لوں گا، اور تجھ کو اپنی طرف اٹھا لوں گا، اور جنہوں نے تیرا انکار کیا ہے ان کے، یعنی ان کی میت سے اور ان کے گندے ماحول میں سے، یعنی جو انکار کرتے تھے، جو ان پہ تہمتیں لگاتے تھے عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر۔ یہاں بریکٹ میں یہ ان کے الفاظ ہیں، قرآن میں یہ الفاظ نہیں ہے، قرآن میں خالی یہ ہے کہ اور جنہوں نے تیرا انکار کیا ہے ان سے تجھے پاک کر دوں گا، اور تیری پیروی کرنے والوں کو قیامت تک ان لوگوں پر بالادست رکھوں گا جنہوں نے تیرا انکار کیا ہے، پھر تم سب کو آخرکار میرے پاس آنا ہے۔ یعنی جب اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کو اپنے پاس اٹھا رہا تھا، یعنی وہ بتایا اللہ تعالیٰ نے کہ میں جو تیری پیروی اختیار کریں گے ان کو بالادست رکھوں گا ان لوگوں پہ جنہوں نے تیرا انکار کیا، یعنی عیسائیوں پر آج بھی یہودیوں دبے ہوئے ہیں، عیسائی ان پہ غالب ہیں، اس بنا پہ جو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا تھا جو عیسیٰ علیہ السلام کی یعنی پیروی اختیار کریں گے، بھلے وہ کفر و شرک کی طرف ہیں، مگر یہودی دبے ہوئے ہیں، عیسائی ابھی بھی ان کو دبائے ہوئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں بتایا ہے کہ جو عیسیٰ علیہ السلام کی یعنی جو ایمان، جب پہلے وہ ایمان ہی لے کر آئے تھے، مسلمان ہی تھے، بعد میں جیسے فرقہ واریت بڑھی، پھر انہوں نے دین میں نئی نئی چیزیں نکالی اور عیسیٰ علیہ السلام کو یہاں تک لیا ہے کہ وہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کا بیٹا یا نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ ہی سمجھتے ہیں، ایسے فرقے ہیں اس میں۔ مسلمانوں میں بھی بہت سے ایسے فرقے بنے ہوئے ہیں جو کسی صحابی کی شان بڑھاتے ہیں اور بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کی طرف لے جاتے ہیں، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بڑھاتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ سے منسوب کرتے ہیں۔ باب بزرگ کو لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے مقابل کھڑا کر دیا ہے، اور وہی قول اپناتے ہیں جو کفار مکہ کہتے تھے یہ اللہ تعالیٰ کے یہاں ہمارے سفارشی ہیں، اور آج باب بزرگ سفارشی ہیں اللہ تعالیٰ کے یہاں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے کوئی سند نازل نہیں کی کسی کے لیے، مگر لوگوں نے گھڑ لیے ہیں اور یہ عمل چل رہا ہے۔ تو دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن و حدیث کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہر برائی سے محفوظ رہے، قرآن سنت کے مطابق زندگی بسر کرنے کا پابند بنائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اللہ حافظ۔